بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا، دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایک پیغمبر کی ذات ہے، نمبر 2 پیغمبر کی ازواج ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ پیغمبر کی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ جہاں تک پیغمبر کی ذات کا معاملہ ہے، مومن کی جان سے زیادہ مومن کے لیے پیغمبر کی قیمت ہے، یعنی اس حد تک مومن اپنی جان سے پیار نہیں کرتا جس حد تک نبوت سے پیار کرتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ جو حدیث مبارک میں نے تلاوت کی ہے، اس حدیث مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر کی ذات کے ساتھ اپنے والد، اپنی اولاد اور کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ پیار نہ کرے۔
اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ایک طرف اور پوری کائنات ایک طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قربان نہیں کیا جا سکتا، اور پیغمبر کی وجہ سے پوری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے آج کی اس مجلس میں اور آج کے اس بیان میں نبوت کے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قدر جو نبوت کو مقام عطا فرمایا، اس کے اسباب اور وجوہ کیا ہے؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ صاحب نبوت کا نام نبی ہے، اور نبی کے اندر بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، نبی انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ یہ نبی کے اندر بنیادی طور پہ 4 باتیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، نبی انسان ہوتا ہے۔ انسان کہہ لیں، بشر کہہ لیں، آدمی کہہ لیں، جو بھی الفاظ کہہ لیں، اللہ رب العزت نے کبھی بھی نبوت کسی جن کو یا نبوت کسی فرشتے کو عطا نہیں فرمائی۔ فرشتے کو نوری مخلوق کہتے ہیں اور جن کو ناری مخلوق کہتے ہیں۔ چونکہ فرشتہ نور سے بنا ہے، وہ نوری مخلوق ہے، اور جن نار اور آگ سے بنا ہے، یہ ناری مخلوق ہے۔ اللہ نے نبوت کے لیے نہ ہی نوری مخلوق کا انتخاب فرمایا اور نہ ہی خدا نے ناری مخلوق کا انتخاب فرمایا۔ نبوت کے لیے حق جل مجدہ نے خاکی مخلوق کا انتخاب فرمایا، جو خاک یعنی مٹی سے بنی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو میں نے کہا نبی کے لیے پہلی بات جو ضروری ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے۔ اللہ انسان کے علاوہ کسی کو نبوت عطا نہیں فرماتے۔ اور نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ نبوت اعمال سے نہیں ملتی، نبوت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ نبوت کا منصب یہ کسبی نہیں، نبوت کا منصب یہ وہبی ہے۔ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے۔ میں ایک لفظ کے کئی ترجمے کر رہا ہوں تاکہ آپ بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ نمبر 3، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ اللہ نبی کو ہمیشہ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ نبی صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے، نبی کبیرہ گناہ سے بھی پاک ہوتا ہے۔ نبی نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتا، نبی نبوت ملنے کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا۔ نہ اعلان نبوت سے قبل گناہ، نہ اعلان نبوت کے بعد گناہ۔ نمبر 4، مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ نبی کی ہر بات کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ نبی کی کوئی شخص 1000 باتیں مانے اور ایک بات کہے میں نہیں مانتا، ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے نبوت کی ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ تو نبی کے اندر بنیادی طور پہ 4 اوصاف اور 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ نمبر 1، نبی انسان ہوتا ہے۔ اللہ نے جب بھی نبوت عطا فرمائی ہے، اللہ نے بشر اور انسان کو عطا فرمائی ہے۔ جو شخص انسان اور بشر نہ ہو، اللہ اس کے سر پہ تاج نبوت رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے پہلے نبی پہلے انسان ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اللہ نبی کو مٹی سے پیدا فرماتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیں، نبی بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور امتی بھی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، لیکن جس مٹی سے نبی بنتا ہے وہ مٹی الگ ہوتی ہے، اور جس نبی سے امتی بنتا ہے وہ مٹی الگ ہوتی ہے۔ امتی کی مٹی زمین والی ہے اور نبی کی مٹی جنت والی ہے۔
امتی کو خدا اس مٹی زمین والی سے پیدا کرتا ہے اور نبی کو اللہ جنت والی مٹی سے پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی اور خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں۔ صبح اپنے بیٹے سے فرمانے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، رات میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے حضرت اپنے والد سے عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم خدا نے آپ کو دیا ہے اس پر عمل فرمائے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، نبی کا بیٹا ہے میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو باندھ دیا، اپنے آنکھوں میں پٹیاں رکھ لیں، ان کو زمین پہ لٹا دیا، چھری ان کے گلے پہ چلانا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ چھری چل گئی، میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے، ان نے اپنی آنکھوں سے پٹیاں اتاری۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اسماعیل کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمت کے طور پہ ذبح شدہ دمبہ عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل کو بچا لیا اور بیٹے میں دمبے کو ذبح کروا دیا۔ قرآن تو صرف اتنی بات کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ وہ بیٹا بڑی عظمت والا تھا، وہ دمبا بڑی عظمت والا تھا۔ قرآن نے صرف اس دمبے کو عظمت والا کہا، باقی عظمت والا کیوں تھا اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا ذبح ہوا یہ دمبا جنت سے خدا نے بھیجا تھا۔ سوال یہ ہے یہ زمین والا دمبا کیوں نہیں، جنت والا دمبا کیوں ہے؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، میں صرف بطور دلیل کے اس واقعے کو پیش کر رہا تھا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کا وجود یہ دنیا والی مٹی سے بنا ہوتا تو اس کے بدلے میں عطا ہونے والا وہ دنیا والا دمبا ہوتا، چونکہ اسماعیل نبی تھے اور نبی کا وجود جنت کی زمین سے بنتا ہے، اس لیے خدا نے بدلے میں زمین والا نہیں جنت والا دمبا عطا فرمایا۔ ایک مٹی وہ ہے جس سے امتی بنتا ہے اور ایک مٹی وہ ہے جس سے نبی بنتا ہے، تو مٹی امتی کی زمین والی ہے اور مٹی نبی کی جنت والی ہے۔ چونکہ یہ اس کی مٹی الگ ہے، اس کے خمیر کی مٹی الگ ہے، اس لیے نبی کے وجود میں آثار الگ ہوتے ہیں اور امتی کے وجود میں آثار الگ ہوتے ہیں۔ اگر امتی کھائے اور پھر مشقت کا کام کرے، امتی اگر کھائے اور یہ مشقت کا کام کرتا ہے، یہ دوڑتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کو پسینہ آ جاتا ہے۔ اگر نبی مشقت والا کام کرے پسینہ انہیں بھی آتا ہے۔ اگر گرمی میں دھوپ میں امتی ہو پسینہ اس کا بھی ہے، پسینہ نبی کا بھی ہے، لیکن امتی کا پسینہ دیکھو تو بدبو آتی ہے، نبی کا پسینہ دیکھو تو خوشبو آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتی کا وجود تو زمین کی مٹی ہے اور نبی کا وجود جنت کی مٹی ہے، جنت کی مٹی میں بدبو کا تصور بھی نہیں ہے۔ امتی کھا لے اس کو براس کی حاجت ہوتی ہے، نبی کھا لے تو نبی کو بھی تقاضے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن امتی کا براس اور پخانہ اس میں بدبو آتی ہے اور پیغمبر کے براز میں خوشبو آتی ہے۔ میں اس پہ روایتیں نہیں پڑھ رہا، وقت کم ہے، میں بڑے اختصار سے بات چلا رہا ہوں۔ بالکل اسی طرح امتی نے پیا اس کو بول کی حاجت آئی ہے، نبی نے پیا اس کو بھی بول کی حاجت ہے، لیکن امتی کا بول بیماری کا سبب ہے اور نبی کا بول شفا کا سبب ہے۔ امتی کا بول ناپاک ہوتا ہے اور نبی کا بول پاک ہوتا ہے، چونکہ نبی کا وجود جنت والا ہے اور امتی کا وجود یہ جنت والا نہیں زمین والا ہے۔ نیند امتی کو بھی آتی ہے، نیند نبی کو بھی آتی ہے، لیکن جب امتی سو جائے اس کی آنکھ بھی سوتی ہے، اس کا دل بھی سوتا ہے، اور جب نبی سو جائے اس کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے۔ اس کی نیند الگ ہے، اس کی نیند الگ ہے۔ موت تو امتی پر بھی آتی ہے، موت نبی پر بھی آتی ہے،
لیکن امتی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے، اور نبی پر موت آئے تو روح سمٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کا وجود جنت والا ہے، جنت والے وجود پہ موت آیا نہیں کرتی، لیکن چونکہ نبی دنیا میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ ہے، انک میت کا وعدہ ہے، پیغمبر پہ موت آنی ہے، لیکن جس طرح نیند نبی پہ آتی ہے، نیند امت پہ آتی ہے، نبی کی نیند الگ ہوتی ہے، امت کی نیند الگ ہوتی ہے، اسی طرح موت آ جائے تو نبی کی موت الگ ہوتی ہے اور امت کی موت الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ نیند اور موت آپس میں دونوں بہنیں ہیں، اور یہ بات صحابہ کی زندگی سے سمجھ آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو واقعہ پیش آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ہیں تب بھی واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک اختلاف نبی کی دنیا کی زندگی میں آیا، ایک اختلاف نبی کے موت کے بعد آیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی میں آرام فرما رہے ہیں تو خواب میں دو فرشتے آ گئے، ایک فرشتے نے کہا حضور سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا حضور جاگ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو فرمایا ایک فرشتے نے کہا نبی سو رہے ہیں، ایک نے کہا جاگ رہے ہیں، فرمایا دونوں ٹھیک کہتے ہیں، جس کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے اس نے کہا حضور سو رہے ہیں، جس کی نگاہ نبی کے دل پر ہے اس نے کہا حضور جاگ رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اختلاف صحابہ میں آیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں موت آئی، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی نگاہ نبی کی آنکھ پر ہے، ان کو موت نظر آتی ہے، حضرت عمر کی نگاہ نبی کے دل پر ہے، ان کو حیات نظر آتی ہے۔ تو جس طرح نبی کی آنکھ پر نیند آتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، موت بھی نبی کی آنکھ پر آتی ہے، نبی کا دل زندہ ہوتا ہے۔ امتی دنیا سے چلا جائے اس کا مال تقسیم ہو جاتا ہے وراثت میں، نبی دنیا سے چلا جائے تو نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، وراثت تو اس کی تقسیم ہوتی ہے جس کے ملک سے مال نکل جائے۔ جب نبی کے قلب اطہر میں حیات موجود ہے تو وراثت سے مال ملک سے نکلا ہی نہیں، وراثت کا معنی ہی کوئی نہیں، اس لیے پیغمبر کی مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، لیکن نبی کا مال امت میں تقسیم بطور صدقہ کے ہوتا ہے۔ صدقہ کیوں بنتا ہے؟ مال ہمیشہ اسی وقت صدقہ بنتا ہے جب صدقہ کرنے والا متصدق زندہ ہو، اگر وہ زندہ نہ ہو اس کا مال صدقہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی پر موت آ بھی رہی ہے، نبی کے قلب اطہر میں حیات موجود بھی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ امتی دنیا سے چلا جائے، امتی کی بیوی سے کوئی اور نکاح کر سکتا ہے، نبی دنیا سے چلا جائے تو نبی کی بیوی سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا۔ امتی کا معاملہ الگ ہے، نبی کا معاملہ الگ ہے۔ ان سے بڑا دنیا میں کم بخت مانے جنا ہی نہیں ہے جو یہ بات کہہ دے کہ امتی اور نبی میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کبھی نہ کہنا فرق کوئی نہیں ہے، فرق بہت ہے۔ صرف اتنی بات کہہ دینے سے کہ نبی بشر ہے، امتی بشر ہے، دونوں ایک جیسے ہوگے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی پہ جبریل اترتا ہے، امتی جبریل اترنے کا دعویٰ کر دے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب امتی ہو ملک الموت خود آتا ہے، میرے نبی کا معاملہ ہو تو ملک الموت اجازت لے کے آتا ہے۔ امتی اور نبی میں کتنا فرق ہے؟ کبھی مجھ اور آپ سے ملک الموت نہیں پوچھتا میں روح قبض کر لوں یا نہ کروں، لیکن ہمارے نبی کا معاملہ ہے ملک الموت بھی ہے، جبریل امین بھی ہے، حضور سے پوچھا ہے اجازت ہو تو ملک الموت آ جائے، آ جاؤ۔ ملک الموت کہتے ہیں اجازت ہو روح قبض کر لوں، یہ معاملہ نبی کا ہے، امتی کا نہیں ہے۔ اے مقتدی آپ ہیں، امام آپ کے مفتی نعمان ہیں، ایک امام ایک مقتدی ہے، یہ بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہو۔ کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہہ دے ہم میں مفتی صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی امام ہے میں بھی، وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، بتا آپ کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ نہیں بھائی زبان سنبھال، تجھ میں ان میں کوئی فرق نہیں، اپنا منہ تو دیکھنا۔ آپ اپنے امام کے بارے میں جذبات میں آ جاتے ہیں، ہم سید الانبیاء کے بارے میں جذبات میں نہ آئے، کوئی فرق نہیں۔ کیسی بات تو کہتا ہے؟ صرف یہ بات کہ فرق دونوں انسان ہیں، نہ اس بنیاد پہ کبھی نہ کہنا فرق نہیں۔ خیر میں بتا رہا تھا نبی بھی انسان،
اور امتی بھی انسان۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو انسان ہو، انسان نہ ہو خدا نبوت دیتا ہی نہیں ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی میں 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، نبی انسان ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، انسان کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک انسان کامل اور ایک انسان ناقص۔ مرد انسان کامل ہوتا ہے، عورت انسان ناقص ہوتی ہے۔ خود نبوت کا فیصلہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کا دین بھی ناقص، عورت کی عقل بھی ناقص۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس عورت کی عقل تو اس لیے ناقص، اگر مقدمے میں گواہ بننا پڑے تو مرد اکیلا گواہ بنتا ہے، عورتیں 2 بنا کرتی ہے۔ قرآن کہتا تھا کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے، اس سے پتہ چلا کہ عورت کی عقل ناقص ہے۔ فرمایا عورت کا دین بھی ناقص ہے۔ مرد پورا ماہ نمازیں پڑھتا ہے، عورت ہر مہینے کچھ دن نمازیں چھوڑ دیتی ہے۔ مرد پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، رمضان میں عورت کچھ دن کے روزے چھوڑ دیتی ہے۔ فرمایا اس کا دین بھی ناقص، اس کا عقل بھی ناقص۔ خدا عقل کو کبھی ناقص کو کبھی نبوت نہیں دیتا، جب بھی دے گا تو کامل کو دے گا۔ اس لیے خدا نے نبوت جب بھی دی ہے مرد کو نبوت عطا فرمائی ہے، خدا نے کبھی خاتون کو نبوت عطا نہیں کی۔ اس ایک مسئلہ سمجھو اور اچھی طرح مسئلے کو سمجھو اور مسئلے کو سنو۔ آج کے دور میں کوئی عورت اگر دین کا کام کرے اور اپنی آواز مردوں تک پہنچائے، آپ سمجھے وہ ہدایت نہیں، وہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس لیے کہ دعوت کا منصب یہ مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ جو مرد کے ذمے ہے مرد لے کر چلیں۔ خواتین کیوں چلتی ہیں؟ اگر ہمارے ہاں خواتین تبلیغی جماعت والے لے کر گئے ہیں، وہ اس طرح بیانات نہیں کرواتے، عورت کے بیان کو مرد بھی سنیں، یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ الہدا انٹرنیشنل کے نام پہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی میدان میں ہے، وہ بیان کرتی ہے، مرد اس کا بیان سنتے ہیں۔ نیٹ پہ آتی ہے، مرد اس کا بیان سنتے ہیں۔ خدا کی قسم عورت کا جسم بھی سطر ہے، عورت کی آواز بھی سطر ہے۔ عورت کی آواز اس طرح قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں، کوئی مرد سنے، نعت پڑھنا بھی جائز نہیں، کوئی مرد سنے۔ عورت امامت تک نہیں کرا سکتی، یہ عورت ہے تو بتائیں اس کو دعوت دینے کی گنجائش کیسی ہے؟ مرد بھی سنتے ہیں، عورتیں بھی سنتے ہیں۔ نام کیا ہے؟ الہدا انٹرنیشنل۔ الہدا انٹرنیشنل نہیں ہے، الضلالت انٹرنیشنل ہے، اور تمہارے ذمے ہے امت کو اس گمراہی سے بچا کے ہدایت کی باتیں کرنا۔ ہم بغیر لگی لپٹی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے آپ سے کوئی مفادات وابستہ نہیں ہے، مسئلہ کھلا ہے، آپ قبول کر لیں گے، کل قیامت کو خدا کے عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں بنیں گے ہمارے ذمہ مسئلہ تھا، ہم بتاتے رہیں گے۔ میں نے کہا بات سمجھے، ان نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی انسان ہو، اور انسان بھی کون سا انسان ہے؟ انسان کامل ہو۔ ناقص انسان کو خدا نے کبھی نبوت عطا نہیں کی، عورت جو کہ ناقص ہے اس لیے۔ لیکن ایک بات بطور لطیفہ یا بطور ظرافت کے سمجھنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا یہ عورتیں ہیں تو ناقص، عورتیں ہیں تو ناقص، لیکن کامل کی بھی عقلیں اڑا کے رکھ دیتی ہیں، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کیا کرو۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنی امت میں اپنے جانے کے بعد عورت سے بڑا مرد کے لیے کوئی فتنہ نہیں دیکھتا، اس لیے ہیں تو ناقص لیکن مرد کی عقل اڑا کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 1، نبی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہو۔ توجہ رکھنا، اگر کوئی آپ سے پوچھے انسان کی تعریف کیا ہے، آسان لفظوں میں انسان کی تعریف یاد رکھ لینا۔ انسان اسے کہتے ہیں جس میں 2 چیزیں ہوں، نمبر 1 ذو عقل ہو، نمبر 2 محسوس ہو۔ یہ 2 چیزیں انسان میں ہونا ضروری ہے۔ فرشتہ انسان نہیں ہے، اس لیے کہ ذو عقل تو ہے لیکن محسوس نہیں ہے۔ محسوس کا معنی ہاتھ لگانا چاہے تو لگا سکے، پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکے، چھونا چاہیں تو چھو سکے۔ آپ فرشتے اور جن کو چھو نہیں سکتے، وہ ذو عقل تو ہے لیکن محسوس نہیں ہے۔ اور جانور جتنے ہیں یہ محسوس تو ہے لیکن ذو عقل نہیں ہے۔ اللہ نبوت اسے دیتے ہیں جو انسان ہو۔ اب اگر انسان کا معنی سمجھ آ جائے، لڑائیاں ختم ہیں۔ کوئی کہتا ہے نبی بشر ہے، کوئی کہتا ہے نبی نور ہے، بھائی لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ہے پیغمبر کی ذات، ایک ہے پیغمبر کا وصف۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی ذات بشر ہے، پیغمبر کا وصف نور ہے۔ اس کی ذات کو دیکھو تمام بشروں سے اعلیٰ ہے، اس کا وصف دیکھو تمام نوروں سے اعلیٰ ہے۔ نہ ان جیسا بشر ہے نہ ان جیسا نور ہے۔
پیغمبر کی ذات کو دیکھ لو، ان جیسا بشر کوئی نہیں، پیغمبر کے وصف کو دیکھ لو، ان جیسا نور کوئی نہیں۔ دنیا مثال کس کی دے گی؟ نورانی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق، سب سے بڑا آدمی، سب سے بڑا صاحب عزت وہ جبریل امین ہے، لیکن وہ جبریل امین میرے پیغمبر کا خادم ہے، میرا نبی مخدوم ہے۔ خادم کبھی اعلیٰ نہیں ہوتا، خادم ادنا ہوا کرتے ہیں۔ میرے نبی سوار ہیں، اور جبریل کو دیکھو کبھی رکاب پکڑی ہے، جبریل کو دیکھو نبی کا دربان بن پہ کھڑا ہے۔ اس لیے جبریل امین کے جتنے بھی مقامات ہیں میرے پیغمبر کے مقابلے میں ہم ان کا تقابل نہیں کر سکتے۔ میں بتا یہ رہا تھا، نمبر 1 نبی کے لیے ضروری ہے کہ نبی انسان ہو۔ نمبر 2 نبی مبعوث من اللہ ہو۔ مبعوث من اللہ کا معنی نبوت، میں نے کئی ترجمے اس کے کیے۔ مبعوث من اللہ کا معنی نبی اعمال سے نہیں بنتا، نبی خدا کے نبوت دینے سے بنتا ہے۔ نمبر 2 نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی چیز ہے، یہ محنت کرنے سے نہیں ملتی، خدا کے عطا کرنے سے ملتی ہے۔ نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ ووٹوں کے ذریعے بندہ نیچے سے اوپر بھیجا جاتا ہے، اور سلیکشن کے ذریعے بندہ اوپر سے نیچے اٹھایا جاتا ہے۔ نبی الیکشن سے نہیں بنتا، نبی سلیکشن سے بنتا ہے۔ اور بہت بڑی غلطی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہوئی ہے۔ اس سے خاتون نے مسئلہ پوچھا، آپ یہ بتائیں عورت کو ووٹ کا حق حاصل ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پوچھا اس پہ دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ اتنے سادے ہیں کہ بندہ نمبر بیان کرے نا آپ اس سے مست ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا عالم ہے، آیت کا نمبر بتایا، سورت کا نمبر بتایا۔ بھئی نمبرنگ کے لیے علم نہیں چاہیے، نمبرنگ کے لیے ریاضی چاہیے، جمع تفریق کے لیے مولوی ہونے کی کون سی ضرورت ہے؟ کسی نے مسئلہ پوچھا، عورت مسئلہ پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں خاتون ووٹ دے سکتی ہے؟ کہا جی دے سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا۔ اللہ نے نبی سے فرمایا جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں اور آپ سے بیعت کریں، فبایعہن، آپ ان کو ان کی بیعت بھی لے لیں، ان کو بیعت بھی کر لیں، اور نبی ان کے لیے خدا سے معافی کی دعا بھی مانگے۔ کیا جس کو آج ہم ووٹنگ کہتے ہیں اسی کو نبی کے دور میں بیعت کہتے تھے؟ الیاذ باللہ۔ میں نے کہا بیعت کہاں اور ووٹنگ کہاں؟ ووٹنگ کا معنی تو یہ ہے کہ 10 بندے مان لیں تو بندہ بن گیا، نہ مانے تو نہیں بنتا۔ اس کا نام تو بیعت نہیں ہوتی۔ اگر دنیا میں کوئی شخص بیعت کرے، شیخ تب بھی شیخ ہے، اگر کوئی بیعت نہ کرے شیخ تب بھی شیخ ہے، لیکن ووٹ نہ دو تب بھی ایم این اے، ووٹ دے دو تب بھی ایم این اے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایم این اے ایم پی اے یہ الیکشن سے بنتے ہیں، اور نبوت الیکشن سے نہیں ہے، نبوت سلیکشن سے ہے۔ کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، میں نے کہا نا بھائی انگلش بھی تم کہہ لو، ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، لیکن جہاں تک علمی دنیا کا تعلق ہے ہم اس میں ذاکر نائک پر قطعاً اعتماد نہیں کرتے۔ اور جب بھی آپ نے علماء پر اعتماد چھوڑ کے بائیں جانا ہے پھر ہمارے ایمان اور ہمارے عقائد کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا نبوت کے لیے ضروری ہے مبعوث من اللہ ہو، نبی تب بنے گا نبوت خدا عطا کرے۔ یہ نہیں برطانیہ والے غلام احمد قادیانی کو نبی کہہ دیں تو ہم نبی مان لیں، کیوں جی سرکار نے نبی بنایا ہے؟ نہیں بھائی، دنیاوی سرکار کے بنانے سے کبھی نبی نہیں بنتا۔ نبی اسے کہتے ہیں جو مبعوث من اللہ ہو، اعمال سے نبی نہیں بنتا، خدا کے عطا فرمانے سے نبی بنتا ہے۔ اس لیے کہ نبوت کا معنی میں اپنے لفظوں میں یوں کرتا ہوں، نبوت سفارت خدا بندی کا نام ہے۔ توجہ رکھنا، نبوت سفارت خدا بندی کا نام ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ شہنشاہ ہیں، اللہ پوری کائنات کے مالک ہیں۔ کسی بھی حکومت کا کوئی بندہ سفیر بننا چاہے تو نہیں بن سکتا جب تک حکومت خود سفیر نہ بنائے۔ تو نبی تو خدا کا سفیر ہوتا ہے، نبی خدا کا قاصد ہوتا ہے، نبی خدا کا ایلچی ہوتا ہے۔ مجھے بتا تمہاری چھوٹی سی حکومت کا کوئی بندہ سفیر نہیں بن سکتا جب تک حکومت نہ بنائے، تو خدا کا سفیر کیسے بن سکتا ہے جب تک خدا نہ بنائے؟ نبی خدا کی نمائندگی کا نام ہے، نبی خدا کی سفارت کا نام ہے، اور نبوت کبھی بھی الیکشن سے نہیں ہوتی۔ اللہ نبوت عطا فرمائے تو نبوت ملتی ہے، نبی خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، آپ حضرات نے دیکھا بھی ہے کتابوں میں اور آپ نے سنا بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، لیکن مکہ میں دولت نہیں دی، مکہ میں حکومت نہیں دی، مکہ میں طاقت نہیں دی، اور نبوت عطا فرمائی ہے۔
مدینہ منورہ میں طاقت بھی دی ہے، مدینہ منورہ میں حکومت بھی دی ہے، مدینہ منورہ میں دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ خدا نے شروع میں عطا نہیں فرمائی، مدینہ منورہ میں عطا فرمائی ہے۔ مجھ سے ایک شخص نے جدہ میں سوال کیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بادشاہ وقت نے کہا چیف جسٹس بنو، فرمایا میں نہیں بنتا۔ ان نے کوڑے مارے تب بھی نہیں بنے، جیل میں ڈالا تب بھی نہیں بنے، زہر کھلایا شہید ہو گئے تب بھی نہیں بنے۔ بالآخر ان کے جانے کے بعد امام صاحب کے شاگرد اس امت کے پہلے چیف جسٹس قاضی امام ابو یوسف بنے ہیں۔ تو ایک شخص مجھے پوچھنے لگا اگر چیف جسٹس بننا غلط تھا امام ابو یوسف کیوں بنے ہیں؟ اگر چیف جسٹس بننا ٹھیک تھا امام ابو حنیفہ کیوں نہیں بنے؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں نبوت خدا نے دی ہے، لیکن حکومت، طاقت اور دولت نہیں دی، بالآخر مدینہ میں دی ہے۔ اگر حکومت، دولت اور طاقت یہ تینوں چیزیں ٹھیک تھی، مجھے بتاؤ مکہ میں کیوں نہیں دی؟ اور اگر یہ تینوں غلط تھی تو بتاؤ مدینہ میں کیوں دی ہیں؟ جو سوال تیرا ہے وہی سوال تو میرا ہے۔ اب اس کے بعد تو جواب نہیں تھا۔ سوال کرنے آسان ہوتے ہیں، جواب دینے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بات کو سمجھو۔ نمبر ایک، خدا نے صحابہ کا دفاع کیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر اللہ مکہ میں حکومت نبوت کے ساتھ حکومت، دولت اور طاقت دے دیتے تو لوگ کہتے کلمہ بلال نے اس لیے پڑھا، نبی طاقت والا جو تھا کلمہ صہیب نے اس لیے پڑھا، نبی حکومت والا جو تھا کلمہ خباب غریب نے اس لیے پڑھا کہ نبی دولت والا جو تھا وہاں جو آتا دولت پیش کر دیتا، جو آتا اپنی جان کو پیش کر دیتا۔ کسی نے صدیق اکبر نے ساری دولت پیش کر دی ہے، عثمان نے دولت لٹا دی ہے، خدیجہ نے دولت لٹا دی ہے۔ حضرت پیغمبر کی دربار میں آئے بلال رضی اللہ عنہ مار کھا رہے ہیں، خباب کو دیکھو آگ پہ لیٹے ہیں، زنیرہ کو دیکھو چمڑیاں ادھر رہی ہیں، آنکھیں نکل رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلا یہ لوگ نبی کو دینے کے لیے آئے تھے، لینے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ حکومت، طاقت، دولت کی وجہ سے نہیں، لیکن بالآخر خدا نے مدینہ میں دے دی، یہ بتانے کے لیے یہ آئے حکومت کے لیے نہیں تھے، لیکن حق انہی کا ہے۔ آئے دولت کے لیے نہیں تھے، حق انہی کا ہے۔ طاقت کے لیے آئے نہیں تھے، حق انہی کا ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ جنازہ جیل سے اٹھا ہے، بالآخر شاگرد ان کے امام ابو یوسف چیف جسٹس بنے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو امام ابو حنیفہ کی فقہ پھیلی ہے اس وجہ سے نہیں کہ امام طاقت والا تھا، لیکن حق انہی کا ہے کہ چیف جسٹس انہی کا بننا چاہیے تھا۔ میں نے کہا دوسری وجہ جو میرے آج کے مضمون کے مناسبت سے میں بتانے لگا ہوں، اللہ پاک نے مکہ مکرمہ میں نبی کو دولت، طاقت، حکومت نہیں دی، نبوت دی ہے۔ یہ بتانے کے لیے میرے محمد کی دولت کا مسئلہ نہیں ہے، میرے پیغمبر کی طاقت کا مسئلہ نہیں ہے، میرے پیغمبر کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے۔ مکہ والو اس محمد کو نہ چھیڑنا، یہ نہ دیکھنا اس کے پاؤں میں جوتی نہیں، یہ نہ دیکھنا اس کی قمیص پھٹی ہے، یہ نہ دیکھنا اس کے گل چولہا نہیں جلتا، تم نے یہ دیکھنا ہے یہ سفیر کس کا ہے، ہاں یہ دیکھنا ہے نمائندہ کس کا ہے، یہ میرا نمائندہ ہے۔ جوتیاں نہ دیکھنا، ان کے کپڑے نہ دیکھا۔ اگر تم نے میرے پیغمبر کے خلاف بات کی نا، تم نے میرے خلاف بات کی ہے۔ میرے نبی سے ٹکرائے تو مجھ سے ٹکراؤ گے، میرے پیغمبر ہاتھ تیرا ہوگا پھر طاقت میری ہوگی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حدیبیہ میں جب رسول اللہ نے بیعت کی ہے، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تیری بیعت نہیں ہے، یہ میری بیعت ہو رہی ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حضور بدر میں گئے ہیں، فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے پیغمبر یہ ہاتھ تیرا چلا ہے، یہ ریت ہم نے پھینکی ہے، کنکریاں ہم نے پھینکی ہیں۔ یہ دیکھو اندھے کیسے ہوتے، دنیا نے آج ایٹم بم ایجاد کی ہے، آج لیکن خدا کا نظام دیکھو ایسے ہلکی سی ریت ہے، لوگ اندھے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں کبھی تعجب ہوتا ہے پتہ نہیں کتنا گھٹیا دماغ ہے ہمارا، کتنے احساس کمتری کے اندر ہم لوگ آج شمار ہوتے ہیں۔ کافر کو دیکھو چاند پہ پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ جس نبی کے ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی تو عرش معلیٰ تک پہنچا ہے، یہ چاند پر پہنچا نہیں پہنچا یہ بھی خدا بہتر جانتا ہے۔ تمہیں کیا احساس کمتری ہے؟ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ تو مکان سے لا مکان تک پہنچا ہے۔ بھئی چاند تو پھر بھی مکان کا نام ہے نا، وہ مکان کی سارے حدود کراس کر گئے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا خدا نے مکہ میں یہ چیزیں عطا نہیں فرمائی، یہ بتا
بتانے کے لیے یہ نمائندہ میرا ہے۔ اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں، کبھی لوگ ہمیں کہتے ہیں تم بڑے جذباتی ہو، مسلمان بڑے جذباتی ہو، دیوبندی پیغمبر کی شان میں ہلکا سا جملہ کہتے تم تڑپ اٹھتے ہو۔ حضور خود تو کبھی نہیں تڑپے، نبی کو گالی دی ہے، معاف کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا ہے، معاف کیا ہے، ان کے گلے میں کپڑا ڈالا ہے، معاف کیا ہے، طائف والوں کو دیکھو خون نکالا، حضور نے معاف کیا۔ میں نے کہا نبی کو معاف کرنا چاہیے تھا، مجھے بتا کیا خدا نے بھی معاف کیا ہے؟ یہ بتا کیا خدا نے معاف کیا ہے؟ اگر اعلان نبوت خود کیا ہوتا تو پھر حضور انتقام لیتے، خود کیا ہوتا۔ اعلان نبوت خدا نے کروایا ہے، تو جب پیغمبر پہ الزام لگا ہے پھر دفاع بھی خدا نے کیا ہے۔ ابو جہل نے کہا تبًا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے پیغمبر الیاذ باللہ ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، تبًا لک یا محمد۔ حضور چپ کھڑے ہیں، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو جہل میرا محمد نہیں تو ٹوٹے، میرا محمد نہیں تو برباد ہو۔ اگر اعلان نبوت خود کیا ہوتا دفاع حضور کے ذمہ تھا۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، میرے پیغمبر نے نبوت کا اعلان خود نہیں کیا، خدا نے کروایا ہے، یہ مبعوث من اللہ ہے۔ بالکل اسی طرح میرے پیغمبر کے حرم میں اگر 11 بیوی آئی ہیں، یہ آئی نہیں ہے، خدا نے بھیجی ہے۔ اگر میرے پیغمبر کو 4 داماد ملے ہیں، یہ ملے نہیں ہیں، خدا نے دیے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ما تزوجت شیئا من نسائی، اے لوگوں یاد رکھو، ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء جبرائیل بہ علیہ السلام۔ میں اگر کسی عورت سے نکاح کر کے گھر میں لایا ہوں، میں خود نہیں لایا، یہ جبریل نے وحی، اللہ نے وحی جبریل کے ذریعے بھیجی، تو میرا خدا میرے گھر میں لایا۔ اگر میں نے بیٹی کسی کو دی ہے تو میں نے خود نہیں دی، خدا کے حکم سے دی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہنے لگا ہوں؟ نبی اپنے گھر میں کسی عورت کو لائے نہیں ہے، اگر پیغمبر خود لاتے اور ان پہ الزام لگتا، دفاع نبی خود کرتے۔ پیغمبر کی 11 بیویوں میں سے ایک تنہا بیوی ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ حبیبہ خدا ہیں، صدیقہ کائنات ہیں، الزام ان پہ لگا ہے، حضور خاموش ہیں، غم زدہ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، صفائی نہیں دے رہے۔ کیوں؟ اگر نکاح خود کیا ہوتا نبی دفاع کرتے۔ میرا انتخاب ہے، عائشہ کو میں نکاح میں لایا ہوں تو میں ایسے تھوڑی لایا ہوں، مجھے پتا ہے میں چن کے لایا ہوں، میں ایسے تو نہیں لایا۔ حضور بالکل خاموش ہے، خدا نے دفاع کیا۔ کیوں؟ نبی نکاح مرضی سے کرتے، دفاع مصطفیٰ کے ذمہ تھا۔ خدا نے نکاح فرمایا تو پھر دفاع خدا کے ذمہ۔ حضور دفاع کیوں کرے؟ خود لاتے تو دفاع کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، خدا نے دفاع کیا۔ جو چیز خدا دیتا ہے اسے خدا پھر بچاتا بھی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، نمبر 2، نبی مبعوث من اللہ ہوتا ہے، نبوت کا اعلان خود نہیں کرتا، خدا اعلان کرواتا ہے۔ نمبر 3، نبی مبعوث من اللہ ہے۔ نمبر 3، معصوم عن الخطا، اس کا معنی نبی نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں کرتا، نبی نبوت کے بعد بھی گناہ نہیں کرتا، نبی صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، نبی کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتا۔ میں اس سے بڑھ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں خدا نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے۔ جو خدا نبی کو نبوت عطا کرتا ہے وہ خدا خود نبی کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر اعلان نبوت خود کیا ہوتا تو بچنا نبی کے ذمہ تھا، تو جس خدا نے اعلان نبوت کرایا ہے اس خدا نے نبی کو گناہوں سے بچایا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر بچہ پیدا ہو سردی سے خود نہیں بچتا، گرمی سے خود نہیں بچتا، اس کی ماں سردی سے بچاتی بھی ہے، اس کی ماں گرمی سے بچاتی بھی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بچہ خود آتا تو سردی اور گرمی سے بچنا اس کے ذمہ تھا، یہ خود نہیں آیا، ماں نے جنا ہے، تو جس ماں نے جنا بچانا اس ماں کے ذمہ ہے۔ نبوت کا اعلان خود نہیں کیا، خدا نے کروایا ہے، تو پھر نبی کو خدا نے بچایا بھی ہے۔ میری بات توجہ سمجھنا، اگر سردی کا موسم ہو اور ماں بچے کو سردی سے نہ بچائے تو بچے کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ لوگ ماں سے کہتے ہیں بڑی ظالم ہے، صرف تیرو پتر جمن دا شوق سی، کہتے ہیں نا تینوں صرف جمن دا شوق سی، اس کا خیال کیوں نہیں کرتی، اس کا خیال کیوں نہیں کرتی، اے تیرے پتروں تیرے گوانڈیاں سنبھالنا ہے۔ ہاں یہ سارے جملے ہم کہتے ہیں، کیا مطلب؟ جس ماں نے جنا ہے
اس کی حفاظت اس ماں کے ذمے ہے، تربیت اس ماں کے ذمے ہے، گرمی سے بچانا ماں کے ذمے ہے، تعلیم یہ ماں کے ذمے ہے۔ بھائی اگر پیغمبر نے اعلان نبوت خود نہیں کیا، خدا نے کروایا ہے نا، تو پھر گناہوں سے بچانا خدا کے ذمے ہے۔ اگر نبی گناہ کر لیتے تو لوگ خدا سے کہتے نبوت کے لیے ان کو چنا تھا، اللہ اگر نبوت دی تھی تو بچا بھی لینا تھا نا۔ اس لیے خدا نے فرما دیا دیکھو نبی بنانا اگر ہمارے ذمے ہے تو پھر نبی کو گناہوں سے بچانا بھی ہمارے ذمے۔ نبی معصوم من الخطا ہے۔ معصوم من الخطا کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہوں سے بچتا ہے، معصوم من الخطا کا معنی اللہ نبی کو گناہوں سے وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، آگے نہ وہیں بیٹھ جاؤ۔ کوئی شخص پیچھے آئے نا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بھی بیان سننا ہے تو پہلے شروع میں آؤ، آتے بعد میں ہیں اور پھر بیٹھتے پہلے ہیں، یہ بہت غلط سی بات ہے۔ جو میں یہاں مہمان ہوں بہت رعایت کرتا ہوں، میری مسجد میں پکا خطیب ہوں نا، آپ پھر دیکھیں میں اپنے گاؤں میں ایک جمعہ پہلا دیتا ہوں، اپنے یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتی، جو باہر ہیں گے جوتیوں پر ہی بیٹھے گا، خواہ وہ MP ہے خواہ وہ MN ہے، جس نے بھی آنا ہے، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے اور جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھے، اس طرح مناسب نہیں ہے۔ توجہ رکھیں ذرا، بے ادبی الگ ہوتی ہے، انسان کی توہین الگ ہوتی ہے اور بیان الگ برباد ہوتا ہے۔ خیر توجہ رکھیں، میں کیا کہہ رہا تھا، نبی معصوم من الخطا ہے۔ معصوم من الخطا کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ کرتا نہیں ہے، اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے۔ جس خدا نے نبوت عطا کی ہے اس خدا نے نبی کو گناہوں سے بچایا، پورا قرآن اس بات پہ گواہ ہے، اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی گناہ کیا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، گناہ نہیں ہونے دیتا۔ پہلے ذرا دلیل سمجھ لیں، اس کے بعد میں آگے ایک آدھ دلیل کا جواب بھی دے دوں گا۔ نبی کو خدا گناہوں سے بچاتا ہے، کیوں؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا دو چیزوں سے، نمبر 1 زمین کی مٹی، نمبر 2 آسمانی روح، ان دو چیزوں کا نام انسان ہے۔ خود قرآن میں خدا فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر ہم نے اس میں روح کو ڈالا، فرشتوں نے کہا سجدہ کرو۔ نمبر 1 مٹی کا بنا بدن ہے، نمبر 2 آسمان سے آنے والی روح ہے، لہٰذا یہ بدن چونکہ مٹی سے بنا، اگر اس بدن کو بھوک لگ جائے تو خدا خوراک دیتے ہیں اور مٹی سے پیدا کرتے ہیں، چونکہ مٹی کے بدن کو دینی ہے۔ اگر یہ بیمار ہو جائے اس کو دوا چاہیے، اللہ دوا مٹی سے پیدا کرتے ہیں چونکہ مٹی کے بدن کو دینی ہے۔ لیکن روح آسمان سے آئی ہے، روح کو بھی خوراک چاہیے، اللہ روح کی خوراک آسمان سے بذریعہ جبریل بھیجتے ہیں، چونکہ آسمان والی روح ہے تو خوراک بھی آسمان والی ہے۔ اگر یہ روح بیمار ہو جائے اللہ اس کے علاج کے لیے آسمان سے وہی بھیجتے ہیں، چونکہ روح بھی آسمان والی ہے، اس کی غذا اور دوا بھی آسمان والی ہے۔ اگر یہ جسم بیمار ہو جائے اس جسم کو طبیب چاہیے، اگر روح بیمار ہو جائے تو روح کو بھی طبیب چاہیے۔ جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور جسم کا طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے اس مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہوتا ہے اور یہ طبیب کی توہین ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح نبی جس مرض کا معالج ہوتا ہے اس مرض میں نبی کے مبتلا ہونا یہ نبی کا عیب ہے، کیونکہ طبیب امراض جسمانیہ کا معالج ہے، تو جس مرض کا علاج کرتا ہے اسی مرض میں خود مبتلا ہو اس طبیب سے علاج کرائے گا کون؟ نبی امراض معالجہ امراض روحانیہ کا علاج کرتا ہے اور مرض روحانی کا نام گناہ ہے۔ اگر خود نبی گناہ میں مبتلا ہو بتاؤ نبی سے علاج کرائے گا کون؟ اس لیے جس طرح طبیب جسمانی کا امراض جسمانیہ سے جس کا معالج ہے اس میں مبتلا ہونا عیب ہے، تو نبی جو طبیب روحانی ہے جس مرض کا علاج کرتا ہے اس مرض میں مبتلا ہونا یہ نبی کا عیب ہے۔ اس لیے خدا نبی کو امراض روحانیہ گناہوں سے پاک رکھتے ہیں تاکہ امت نبی سے استفادہ کرتی رہے، نبی کو چھوڑے مت۔ میں بتا صرف یہ رہا تھا کہ نبی معصوم ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص کہنے لگا جی گناہ تو ہوا ہے، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جو قرآن میں ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم سے گناہ ہوا۔ میں نے کہا آدھا قرآن پڑھو نتیجہ اور نکلتا ہے، قرآن پورا پڑھو نتیجہ اور نکلتا ہے، ذرا آگے بھی تو پڑھے۔ اللہ فرماتا ہے نسی آدم، ہاں آدم بھول گیا تھا۔ ارے بھول کر کام کرنے کو گناہ نہیں کہتے،
سے اگر آدمی نے روزہ رکھا ہو بھول کر کھا لے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر بھول کر پی لے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی بھول کر کھا لیا تھا، یہ تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہا جی گناہ نہیں ہے، میں نے کہا نہیں، میں نے قرآن سے ثابت کیا۔ کہا جی گناہ نہیں تھا، خدا نے جنت سے کیوں نکالا ہے؟ گناہ نہیں تھا، خدا نے ڈانٹا کیوں ہے؟ گناہ نہیں تھا، 40 سال الگ ہو کر روئے کیوں ہیں آدم اور حوا؟ اگر یہ گناہ نہیں تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا مانگی کیوں ہے؟ میں نے کہا بھی تجھے بات سمجھ آئے گی، میں ایک مثال دوں گا۔ ایک ہوتا ہے نبی کا بھول جانا، ایک ہوتا ہے امتی کا بھول جانا۔ امتی کا بھولنا الگ ہوتا ہے، نبی کا بھولنا الگ ہوتا ہے۔ اگر نبی اور امتی کے بھول جانے کو سمجھنا ہو تو پھر میں مثال دوں گا۔ اگر روزے دار آدمی بھول کر کھا لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر بھول کر پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہی نمازی آدمی اگر بھول کر نماز میں باتیں کر لے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر بھولنے سے کچھ نہیں ٹوٹتا، بتا نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اگر بھول جانے سے نماز ٹوٹتی ہے تو بتا روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اگر یہ نمازی اور روزے دار کا بھولنا سمجھ آ گیا تو پھر نبی اور امتی کا تجھے بھولنا سمجھ آ جائے گا۔ نبی کا بھولنا الگ ہے، امت کا بھولنا الگ ہے۔ یہ ہے مثلا اگر نماز والا یہ بھولتا ہے، یہ عالم مشاہدہ میں رہتا ہے، یہ اس طرح عبادت کرتا بالکل خدا کے دربار میں کھڑا ہے، سارا کو چھوڑ چھڑا کر آیا گویا کہ خدا کے سامنے ہے، یہ عالم مشاہدہ میں ہے۔ اور اگر دوسرے آدمی روزے دار کو دیکھ لے، وہ بازار میں بھی ہے، وہ دکان پر بھی ہے، وہ سڑک پر بھی ہے، وہ زمین پر بھی ہے، اپنے دنیاوی کاموں میں لگا ہے، تو گویا وہ خدا کے سامنے جو دربار میں کھڑا نہیں ہے۔ تو روزے دار ایسے جیسے کوئی سامنے نہ کھڑا ہو، اور یہ نمازی ایسے جیسے گویا سامنے کھڑا ہو۔ میں کہ تو امتی کا معاملہ ایسے ہے کہ جیسے وہ عالم غیبوبت میں ہے، نبی کا معاملہ ایسے ہے جیسے عالم مشاہدہ میں ہے۔ حدیث جبریل میں ہے، حضرت جبریل نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیں احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت یوں کرنا گویا خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں نہ کر سکے عبادت یوں کرنا خدا تجھے دیکھتا ہے۔ نبی کی عبادت یہ ہے عبادت یوں کرے جیسے خدا کو دیکھتا ہے، اور امتی کی عبادت یہ ہے کہ یوں کرے خدا اسے دیکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھے، اس کا نام مشاہدہ ہے۔ ایک دیکھے اور دوسرا نہ دیکھے اس کا نام غیبوبت ہے۔ ارے نبی عالم مشاہدہ میں ہے، امتی عالم غیبوبت میں ہے۔ نمازی ایسے جیسے عالم مشاہدہ میں، اور روزے دار ایسے جیسے عالم غیبوبت میں۔ تو نبی کی مثال مشاہدہ والے کی طرح ہے، اور روزے دار کی مثال غیبوبت والے کی طرح ہے۔ روزے دار کو دیکھ لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر نمازی بھول جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر امتی بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ملتی، نبی بھول جائے تو ڈانٹ مل جاتی ہے۔ یہ عالم مشاہدہ والا، وہ عالم غیبوبت والا، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ کرے تمہیں پوری دلیل سمجھ آ جائے، مجھے پتہ ہے پوری دلیل سمجھ آنی نہیں ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے نا، اور میں دلیل کو چلا رہا ہوں، ہر بندہ اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ جیسا دوسری وجہ سمجھیں، ارے نمازی اور روزے دار کا فرق کیا ہے؟ روزے دار کے ذمے کئی کام ہیں، روزہ بھی رکھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، دکان پر بھی جانا ہے، زمین پر بھی جانا ہے، کالج اسکول بھی جانا ہے، کئی اس کے ذمے کام ہے۔ نمازی کے ذمے صرف ایک کام ہے، نمازی توجہ، نمازی کے ذمے صرف ایک کام ہے۔ کیا کام؟ نماز مسجد میں آگے خدا سے، توجہ ادھر، مسجد میں آگے خدا سے باتیں کرنا، اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ نمازی کے ذمے ایک کام، روزے دار کے ذمے کئی کام۔ جس کے ذمے کئی کام ہوں اگر وہ ایک کام بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑا کرتی، اور جس کے ذمے ایک کام ہو وہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے۔ آپ بازار میں بیٹے کو بھیجو کہ جاؤ بیٹا ادرک، پیاز، لہسن، ہری مرچ، تھوم، یہ فلاں فلاں چیزیں لے آنا۔ آپ نے اس کو 200 روپیہ دیا، 15 چیزیں لکھوا دی، واپس آیا، آپ نے اس کا شاپنگ بیگ کھولا، اس میں ادرک نہیں تھی۔ آپ نے کبھی بیٹے کو ڈانٹا نہیں ہے، اگر ڈانٹیں گے بھی ساتھ کھڑا سمجھدار بندہ کہہ دے گا 15 چیزیں تم نے بتائی تھی، اگر ایک بھول گیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ لیکن اگر آپ بیٹے کو 20 روپے دو کہ جاؤ ادرک لے کر آؤ، وہ دکان سے واپس آئے، پوچھو بیٹا لے آئے ہو کیا؟ جی بھول گیا۔ اب ڈانٹ اس کا حق ہے یہ نہیں بھئی تجھے صرف ادرک کی تو وہ بھی بھول گیا۔ توجہ رکھنا، روزے دار کے ذمے کئی کام ہیں، اگر ایک کام بھول جائے خدا ڈانٹتے نہیں ہے۔ نمازی کے ذمے ایک کام ہے بات کرنا، اگر وہ بھی بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ امتی کے ذمے کئی کام ہے، نبی کے ذمے ایک کام ہے۔ آدم ایک کام تو اس سے بھی بھول گیا، اس پہ ڈانٹ پڑی ہے، اور جب ڈانٹ پڑی ہے آدم علیہ السلام رو پڑے ہیں، اللہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، معاف کرے۔ حالانکہ بھولا وہ بھی ہے، بھولا یہ بھی ہے۔ نماز میں بھول جائے گناہ یہ بھی نہیں، روزے میں بھول جائے گناہ وہ بھی نہیں۔ فرق کیا؟ روزے پہ ڈانٹ نہیں پڑتی، نماز میں پڑ جاتی ہے۔ امتی بھول جائے گناہ یہ بھی نہیں ہے، نبی بھول جائے
گناہ یہ بھی نہیں ہے۔ امتی بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، نبی بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ اس ڈانٹ میں نبی بول اٹھا۔